سکیں۔ میئر صاحب آپ کی رپورٹ ہے اور آپ نے تمام تر چیزیں رپورٹ کی ہیں، بتائیے گا کہ اس کے اندر کہاں کہاں پر کیا کیا مسئلے ہیں اور کون کون اس کے اندر انوالو ہے۔ بالکل شکریہ کیسر صاحب۔ دیکھیں رپورٹ جیسے آپ نے دیکھی، اس میں آپ کو بتاؤں یہ رپورٹ ہم خود سے نہیں بناتے۔ جتنا بھی ہم اس سے پہلے اگر سروے کرتے ہیں یا جتنی بھی رپورٹنگ کی، لوگ جو ہم کو کمپلینیں کرتے ہیں، جو مریض جو ہاسپٹل میں جا کر خوار ہوتے ہیں، دیکھیں یہ اوورآل ایسی تو بہت چیزیں ہیں جو ہم نہ عوام سامنے آتی ہے، ہم تو کہتے ہیں لیکن ہم خود سے نہیں کہہ سکتے، تو جو ذرائع ہوتے ہیں اس حساب سے ہمیں کافی لوگ دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں جس طریقے سے تحریک انصاف لے لیں، تعلیم کا دعویٰ، اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں، صحت کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا، مانتے ہیں، ہسپتال کی بلڈنگ کی تو ہوگی بات، لیکن دیکھیں گراؤنڈ پہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک ڈسٹرکٹ لے کتنے جتنا ہزارہ بھر کی میں بات کروں، میں نے دو جو ضلع ایبٹ آباد لے لیں، چلے ہری پور لے لیں، کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے، میں زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن اس سے آگے آپ جتنا جائیں گے اس کی جو حالت ہے وہ آج جو پہلے سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ جیسے پاپولیشن بڑھ گئی، آبادی بڑھ گئی ہے۔ آپ نے رپورٹ کے اندر ذکر کیا انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم کا۔ دیکھیں ابھی حکومت نے ابھی گزشتہ بھی کیا، یہ اس سے پہلے ابھی تک نہیں ہوا۔ اگر یہ اتنی زیادہ چیزیں خرچ کر رہے ہیں، اتنی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اکوپمنٹ آ رہے ہیں، کروڑوں روپے کی میڈیسن آ رہی ہیں، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کون ہوتا ہے جی؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اگر ہاسپٹل ہے، ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، وہ تو چلے ایم ایس کنٹرول کر لیتا ہے، اس کے لیے صرف ایک ہاسپٹل ہی ہوتا ہے۔ اب باقی جتنے بھی ایریاز ہیں، دیکھیں اس میں کافی چیزیں آتی ہیں، بی ایچ یوز آتے ہیں، ٹی ایچ کیو آتے ہیں، پولیو کی ویکسینیشن آپ کو پتہ ہے یہ باہر سے تو نہیں ملتی، گورنمنٹ ہی پرائیویٹ کرتی ہے اور دیتی ہے۔ دیکھیں یہ آتی ہے ڈی ایچ او کے انڈر، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، وہ ضلع میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اب ایک تحصیل میں اگر ڈی ایچ او وزٹ کرتا ہے، اگر وہ جاتا ہے تو دوسری تحصیل ایک یونین کونسل میں جا کے بی ایچ یو پہ بھی جاتا ہے نا، تو وہ 4 مہینے بعد اس کا وزٹ ہوگا۔ اس لیے میں چیک مانیٹرنگ کی ابھی آپ نے بات کی، انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹس جو ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ اس لیے ہے کہ ڈی ایچ او بیچارہ تو چینج ہوتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو علاقہ اتنا زیادہ، یا تو یہ کریں مانیٹرنگ کی جسے آپ نے بات کی، یا تو ہر تحصیل میں علیحدہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہو، کیونکہ ایم ایس تو بیٹھا ہوگا، وہ ہاسپٹل بھی دیکھے گا۔ پیچھے سے یہاں پر جتنی بھی میڈیسنز آتی ہیں، ویکسین آتی ہے، اسٹاف کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، چھٹیاں دینی ہوتی ہیں، وہ ایک بندہ کدھر مینیج کر سکتا ہے؟ اور میں آپ کو یہاں پر بتاؤں بی ایچ یو کی میڈیسن کی، کیسر صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں وہ چیزیں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں جو میں نے خود بھی دیکھی، سنی بھی اور پروف بھی ہے۔ بتائیں، دکھائیں لوگوں کو، میں تو چاہ رہا ہوں دکھائیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی میڈیسن آتی ہیں، اگر ایک ٹیکنیشین بی ایچ یو میں بیٹھا ہے، ڈاکٹر کیوں نہیں ٹکتے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، وہ اتنا بڑا مافیا بنا ہوتا ہے، اس کی اتنی بدماشی ہوتی ہے اس کے آگے۔ جو اگر دور دراز علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے، وہاں پہ ایم او ٹھہرتا ہی نہیں ہے، شہروں کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے وہ عام عوام جو وہاں پر جو ولیج پہ ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ مافیا ہوتے ہیں جو مل ملا کے آپس میں ٹیکنیشینز اور وہ اس ڈاکٹر کو بھگاتے ہیں۔ کیوں بھگاتے ہیں؟ اگر وہ اس کے بات مانتا ہے، میڈیسن خوربر کرتا ہے، بس ٹھیک ہے، باہر سے آتے ہیں جی میڈیسن جو ہے گورنمنٹ کی سرکاری، وہ پیسوں پہ بکتی ہیں، سٹوروں پہ مل جاتی ہیں آپ کو۔ اس میں پھر وہی ہوتا ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے، مانیٹرنگ ٹیم ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے جیسے ابھی شروع میں کہا کہ دیکھیں آپ نے اگر صحت کا ٹھیک ہے بہت اربوں روپے لگا دی، مان لیتے ہیں بہت کام کر دیا، لیکن اس کو دیکھ کون رہا ہے؟ مانیٹر کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھنے والا، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے میڈم صاحب، آپ نے مانیٹرنگ کے اوپر زیادہ فوکس کیا، مانیٹرنگ بڑی ضروری ہے، ہونی چاہیے، لیکن وہ جو مانیٹرز ہیں یا جنہوں نے مانیٹرنگ کرنی ہے وہ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے، وہ بھی ظاہری بات ہے جب ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں یا ان کو اپنا کوئی مالی فائدہ نظر آتا ہے تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں اور سب آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں، دیکھنے والی خود ہی ہے نا۔ دیکھیں جو آڈٹ کی ٹیم، میں نے بھی جیسے رپورٹ میں سنا، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں وہ بھی سب اچھی رپورٹ کیوں دیتے ہیں، ملے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میکسیمم تو یہی ہے۔ اگر اس میں آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں کون، دیکھیں ڈی سی انوالو ہو، اے سیز انوالو ہو، جو فوڈ کے آئٹمس کے لیے جاتے ہیں، اسپتالوں کے لیے بھی انتظامیہ کو انوالو کرنا چاہیے، ایک ایسی کمیٹی یا ایسی ٹیم بنانی چاہیے جو کہ جا کے اس چیز کو مینٹین رکھے۔ دیکھیں کروڑوں روپے کی مشینیں آ جاتی ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، گورنمنٹ، میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایوب میڈیکل کمپلیکس لے لیں، آپ کسی ڈی ایچ کیو میں لے لیں، ایک کیٹیگری ہاسپٹل جتنے بھی ہیں، اکوپمنٹ ان کے پاس ہیں، لیکن وہ اکوپمنٹ کون خراب کر دیتا ہے؟ وہ مشینیں کام نہیں کرتی، ریزلٹ نہیں ہوتے، پھر اس کو لکھ کے دیتے ہیں ٹیسٹ، جاؤ جی بھی باہر پرائیویٹ کلینک میں۔ مطلب یہ اتنے ظالم ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شاید جان بوجھ کے مشینیں بالکل فائدے کے لیے کرتے ہیں نا۔ ابھی ایک کلینک باہر، اگر آپ کی ایک مشین کروڑوں روپے کی مشین آ کے لگ گئی، جیسے ابھی تک آپ نے دیکھا ہے جو ایم آر آئی ہے وہ ایوب میڈیکل کمپلیکس کی جو گفٹ ہی ملا تھا یہ کہتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، سارے پرائیویٹ ہوتے ہیں کیسر صاحب۔ تو یہاں پر یہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر کمیشن مافیا ٹیسٹ وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں لیبارٹری کے ساتھ کنٹیکٹ کر لیتے ہیں اور اسی کی رپورٹ مانتے ہیں، جس کے لیے وہ چٹ پہ لکھ کے، چاہے وہ ایک نرس بھیجتی ہے، چاہے وہ ایک ٹیکنیشین بھیجتا ہے، چاہے وہ ایک ڈاکٹر بھیجتا ہے، تو سب نے مختلف جگہ پہ کمیشن مافیا بنا۔ اس حوالے سے ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنی چیزیں رپورٹ اس سے پہلے بھی کی ہیں، بہت سی چیزوں پہ ایکشن بھی ہوا ہے۔ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی اور صوبائی وزیر صحت، صوبائی وزیر
جو ہمارے سیکٹری ہیں صوبائی وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں ہیلتھ کے؟ ہاں میں اس کو بتاؤں ابھی آخر میں تو میں جو ابھی جو سن رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں جس سے آپ سیکٹری ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں ابھی جیسے آپ نے دیکھا فاٹا میں کچھ ہاسپٹل نے پرائیویٹ کر دیے یہی حال ہونے والا ہے سرکار کی 50 ادارے اور بھی وہ کر رہے ہیں عام آدمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا عام آدمی کہتا ہے کہ ہمارے خرچے بڑھ گئے ہیں ہمارے معاملات ڈسٹرب ہو گئے ہیں دیکھیں پھر فائدہ کیا ہے اگر ایک آپ کو گورنمنٹ سرکاری ہاسپٹل میں وہ چیزیں موجود ہیں اس طرح دیکھ بھال نہیں ہو رہی مجبوراً ان کو بھی کرنا پڑے گا فیئر کام میں اگر فیئر بات کروں تو یقین کریں وہ بھی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر سسٹم مزید بگاڑ کی طرف جاتا ہے وہ جو سرکاری ملازمین ہیں یا وہ جو ہاسپٹلس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اگینسٹ اسٹرائکس کرتے ہیں وہ اس سسٹم کو چلنے نہیں دیتے بالکل یہی بات دیکھیں یہی پوائنٹ ہے کہ دیکھیں ایک پاورفل جو ہوتا ہے ایک ڈاکٹر سے زیادہ پاورفل ایک واچ مین اور ایک کلاس 4 آفیسر جو ہے نا وہ اس سے ڈاکٹر سے زیادہ پاور ہوتی ہے یہ چیز کون ختم کرے گا پھر یہی تو بات ہے کہ کرنے والی یہ خود ہی ہے سب میل ملاپ وہ ہے تو پھر یہاں پر تو پھر وہی چیز ہے کہ ہم تو کہیں گے لیکن آپ اگر ایک کو پکڑیں گے اوپر تک پھر وہ چیز جاتی ہے وہ کہے گا بھی میں کیا کروں وہ خود مجبور ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کرپٹ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بات بتاؤں کتنی کمپنی کی میڈیسنز آتی ہیں آپ کو کیسے سب پتہ ہے ایک ہاسپٹل ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے آپ ہی گئے ہوں گے ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر کے پاس میں بھی جاتا ہوں ایک مریض بھی جاتا ہے آپ کو نہیں پتہ ہوگا ایک میڈیسن کتنی مرض کے لیے کتنے فارمولے سیم کتنی کمپنیاں ایک ہی مرض کے لیے اور کتنی ایفیکٹو ہے ہاں یہ اور پرائسز کے بارے سے دیکھیں یہاں پر میں اگر آپ کو بتاؤں کھل کے بتاتا ہوں 1 لاکھ کے پیچھے 10,000 سے 30,000 روپے ایک ڈاکٹر کمیشن لیتا ہے یقین کریں آپ ایک کمپنی کے کسی ایک سے اور وہ اگر 50 کمپنیوں کے ساتھ یا 20 کمپنیوں کی میڈیسن لکھ رہا ہے تو اسٹور پہ وہ خود وہ ڈاکٹر پھر آگے اسٹور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کتنے اسٹور بنے ہوئے ہیں آپ کو وہ دوائی وہیں سے دیکھیں ڈاکٹر جو لکھے گا نا وہ آپ کو ایک مخصوص اسٹور سے ملے گی آپ جائیں گے گھومیں گے کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے ڈاکٹر حضرات کا بھی کمیشن وہ اسٹوروں کے ساتھ اٹیچ ہے پھر وہ حساب کتاب کرتے ہیں 1 لاکھ کے پیچھے کمیشن لے رہے ہیں تو سرکار سے باتیں تو مہر صاحب ہم لوگ بہت عرصہ پہلے کر چکے ہیں یہ ہر کسی کو پتا ہے ذمہ دار لوگ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا ہے ڈاکٹر صاحبان ایسی اپنے معاملات کو چلاتے ہیں اگر تحریک انصاف پر مجھے یہ بتائیں نہیں تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے یہ اپنے ساتھ انصاف کرنے والی بات ہے نا کہ ہم لوگ خود بھی اگر اپنے ساتھ انصاف کر لیں اور ڈاکٹر مسیح ہے وہ اگر ایسا ہے تو پھر سچ بولے غلط بات کے خلاف کھڑا ہو جائے اور غلط چیز کو نہ ایکسیپٹ کرے تو یہ ہماری اپنی باتیں ہیں ساری اپنے معاملات ہیں اس کو کسی اور کے گلے میں ڈالنا کسی اور کے ذمہ ڈالنا کہ یہ ساری چیزیں وہی آپ کو کر کے دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کچھ چیزیں ہم نے خود بھی ٹھیک کرنی ہیں اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ سسٹم سے آؤٹ ہو کے آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے سسٹم کے اندر ہے کہ آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو اس میں اگر کچھ لوگ اچھے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں جو لوگ فیئر کام کرنا چاہتے ہیں تو ان غلط لوگوں کی نشاندہی کریں لیکن سامنے کوئی نہیں آتا سر یہی بات ہے اگر کوئی بولے گا بھی نا تو اس کو اٹھا کے ٹرانسفر کر دیں گے کہاں پہ اس کو کوہستان پھینک دیں گے بٹاگرام پھینک دیں گے یہ ہوا ہے نا تو یہ چیز ہے کہ پھر اس ڈاکٹر کو ٹکنے بھی نہیں دیتے اگر ایک بندہ اکیلا بندہ کس سے لڑے گا بات یہ ہے وہ کس سے لڑے گا تو یہی دیکھیں مقصد کہنے کا یہی ہے کہ یہ مافیا جب جس طرح میں نے انڈیپینڈنٹ جو مانیٹرنگ ٹیم جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس پہ آپ انتظامیہ انوالو کریں ایسے اسٹرکٹ ایکشن ہو سزائیں ملیں بندے کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے رپورٹنگ کرتے رہے ہم رپورٹنگ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اداروں کے اندر انتظامی افسران جو ہیں جو سرکاری ادارے ہیں جو سرکاری لوگ ہیں وہ کیسے سسٹم کو چلاتے ہیں اس سسٹم کے اندر بہتری کیوں نہیں آتی اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ خود ٹھیک کام نہیں کرتے اگر ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے سرکاری اسپتال میں ڈیوٹی کر رہا ہے لاکھوں تنخواہ لیتے ہیں نا اس کا جو باہر جو پی این باہر جو اس کا جو کلاس 4 کھڑا ہے نا یقین کریں وہی سیٹ اپ سیم ٹو سیم شام کو پرائیویٹ کلینک میں ہوتا ہے ڈیل کرنے والا کون ہے وہ اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے ایک کلاس 4 کو اگر ڈاکٹر سپورٹ کرے آپ کہاں سے کرپشن پکڑے ٹیکنیشین سب سارا نظام ہی وہ جو ہے نا گڑبڑ ہے دیکھیں اس کے بعد اگر میں آپ کو مین بات بتاؤں یہاں پر ابھی کرپشن کی بات میں بتاتا ہوں دیکھیں یہ کیسے پیسے کیسے کماتے ہیں ڈاکٹر اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جاتے ہیں ٹارگٹ دیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے 200 روپے کی پرچی مجھے 10,000 روپے شام کو چاہیے یہ بھی ہوتا ہے اسپتالوں میں کرپشن پیسہ ہی ابھی چل رہا ہے ان کو پیسہ کمانے سے مقصد ہے یا میری اور آپ کی فکر نہیں ہے ان کو یا عوام کی فکر نہیں ہے کہ ہم نے جا کر ہاں جس کا تعلق ہے اس کو تو من پسند کی میڈیسن بھی ملے گی اس کو ہر چیز فیسلٹی بھی ملے گی ان کو وہ خوش رکھتے ہیں جو بولنے والے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے ہماری عوام تو پروٹوکول مانگتی ہے دیکھیں جس کو پروٹوکول مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں اگر حلال فوڈ ابھی جس طرح کے لائسنس آئے ہیں جی آپ نے لیبر کی جو فیکٹریاں ہیں کتنی ہری پور میں دیکھ لیں ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ آپ بتائیں اس پہ جتنے لیبر کام کر رہے ہیں کیا ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں جو چیزیں بناتے ہیں فوڈ کے آئٹم بناتے ہیں
تو ظاہری بات ہے وہاں پہ جس سر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ پیسے موجود لے ہے کے- وہاں کے ڈی ایچ او صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، ذمہ دار DHO ہیں، صاحب بالکل ذمہ دار ہیں سر، وہاں سے کسی اپنے معاملات چلاتے ہوں گے اس لیے نہیں ٹیسٹ ہوتے سر تو یہی نہیں، بات اس لیے ہے، ان کے خلاف یہی کارروائی تو ہوتی بات ہے ان کو ہم تو ہمارا دیکھیں، ہم تو خبر ہم یہ جو اندر کی باتیں یا کوئی بھی چیز ایسی ہے ہمارا کام تو اس کو سامنے لانا ہے. اب ایکشن کس نے لینا ہے؟ انتظامیہ نے لینا ہے یا کسی بھی ذمہ جو آفیسر جو ہیلتھ سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے اس نے لینا ہے یا حکومت وقف لینا ہے جو ریاست ہے. دیکھیں بات یہاں پر یہی ہے کہ آپ کو اگر ایک پوری فیکٹری کے اگر 100 بندے کام کریں، 200 بندے کام کر رہے ہیں، ایک کاغذی اس کو بغیر فزیکل ٹیسٹوں کے بغیر ہی آپ کو وہ جو پیپر مل رہا ہے کہ یہ آپ کا جی جتنے بھی باہر جو آتا ہے چیکنگ والا وہ دیکھتے ہیں ہاں جی کتنے جی 300 بندے ہیں جی ورکرز کام کر رہے ہیں، اور 300 کا وہ لیٹر جاری کر دیتے ہیں، لیٹر جاری کر دیتے ہیں، آپ کو ڈیپینڈ مل جاتا ہے، وہ دیکھیں جی اوکے ہے، اوکے کی رپورٹ مل رہی ہے. تو اب بتائیں فزیکلی آپ بتائیں کہ کون سا بندہ کون سا گیا. یہاں پر وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے. مطلب کرپشن جس طرح میں کہوں یہ کرپشن ہی ہے نا. تو وہ بھی پیسے لے کے ہر بندہ انوالو ہے. آپ جس طرح چاہے ڈی ایچ او ہے چاہے اس کے ذمہ ہے جو ادارے اس کے اوپر. ہم جس تبدیلی کے خواہ تھے، جس تبدیلی کی ہمیں امید تھی یا جو تبدیلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر چیزیں بہت بہتر ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر چیزیں بہت اچھی ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں بس میں وہی بات کہنا چاہ رہا ہم لوگ ہوں، صرف خیبر پختونخوا کو ڈسکس کر رہے بگڑی ہیں زیادہ. میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں موازنہ کروں، میں نے ابھی جس رپورٹ میں بھی دیکھا، آپ نے سنا بھی کہ دیکھیں ہم یہ جو جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ ذرائع سے دیکھیں سامنے کوئی بھی نہیں آتا. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ڈاکٹر مسیح ہے جی وہ سچ بولے، وہ بولے سچ تو اس کو پورا اتنی بڑی اس کے پیچھے وہ اندر جو مافیا بیٹھا اس ہے کو جینا مشکل ہو جائے اس کا جینا کیا، اس کو اس میں ٹکنے نہیں دیتے تو اس کو پھر ضلع بدر کر دیں گے، بھائی چاہو اس کو بھی دوسرے ضلع میں ڈالو. ہر بندہ میجارٹی جو ہے نا، میجارٹی یہ ان کا ایک ہی بس وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، سرکار کا اربوں روپے کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. تو عوام کو کیا سہولیات، جیسے فارمولی کی میں بات کروں، اگر آپ ایک دکاندار کے پاس جائیں گے، اچھا اب مزے کی ایک اور بات بتاؤں، یہ چیزیں پھر آگے میڈیکل سٹور والی کی بات بتاتا ہوں. اگر ایک سرکاری دوائی لکھتے ہیں نا، فیس تو وہاں پہ نہیں لے، 10 روپے کی پرچی ہے مان لے، اس سے اچھا ہے کہ پرائیویٹ کلینک جا کے اپنی آپ 300 میں فیس یا 200 میں یا 1000 روپے میں چیک اپ کروا لے، وہ بہتر ہے. سرکار میں سرکاری ہسپتال میں زیادہ کرپشن جو ہے میں بتاؤں، آپ ایک سٹور پہ جاتے ہیں، آپ کو ایک میڈیسن لینی ہے، آپ نے مریض کو تو نہیں پتا، اس کو مجبور، اس کا مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں میڈیسن لے کے بھاگتا ہوں جاؤں. دیکھیں کیسر صاحب وہ جب سٹور میں جاتا ہے اس کے پاس 10 فارمولے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا بھئی یہ تو میرے پاس نہیں ہے، اس کو سیم کمپنی کی میرے پاس ہے. اب وہاں پر اس کو بھی یہ بھی کمیشن، یہ بھی کرپشن کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر دیکھیں وہاں پر یہ ہے کہ ڈاکٹر کو ایسی دوائی لکھیں یا وہ کچھ جن کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوتا، ڈاکٹر کا ایگریمنٹ نہ ہونا، وہ پھر آگے سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی میڈیسن دینی اس کی مرضی کی، وہ پھر وہ فارمولہ دیتے تھے. اگر ایک فارمولہ آپ کو 50 روپے میں غریب عوام کو پڑ رہا ہے، وہ آپ کو 400 کی دوائی دے گا، غریب اس کو تو پتہ نہیں ہوتا، اس کا تو مریض کو کہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو. تو یہ کرپشن یہ کون روکے گا؟ ان کو بھی کوئی نہیں پوچھنے والا. ناظرین آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا. بتائیے گا کہ جو باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں، ہماری باتیں اتنی امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم تو یہ باتیں جانتے ہیں، ہم لوگ اس کے اوپر پوری تحقیق کرتے ہیں، پوری اس کے حوالے سے ثبوت فراہم کرتے ہیں، چیزیں لے کے آتے ہیں، ہمارے رپورٹرز فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ معاملات کیسے چلتے ہیں، کون چلاتا ہے، کہاں سے چلاتا ہے اور اس کا کتنا حصہ یہ لوگ وصول کرتے ہیں. آپ کتنا جانتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کو یہ چیزیں کتنی آسانی سے میسر ہیں یا آپ کو ان ساری چیزوں کے حوالے سے کتنی معلومات ہے؟ ضرور ہمارے تک شیئر کریں. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. یہ سہولت آپ کے لیے صرف K2 ٹیلی ویژن ہی فراہم کرتا ہے تاکہ آپ کی رائے لی جائے، آپ کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، آپ کی رائے کو ہم لوگ ذمہ دار لوگوں تک اس کو یہ سورس ہے آپ کا، آپ ان کو پہنچا سکتے ہیں کہ یار اس معاملے کو حل کیا جائے، ان چیزوں کو بہتر بنایا جائے. اور یہی طریقہ کار ہے الیکٹرانک میڈیا کا، جو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وداؤٹ میڈیا ہم لوگ اگر کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کی اتنی وقت نہیں ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو چیز ایک دفعہ ٹیلی ویژن اسکرین پر یا سوشل میڈیا کے تھرو وہ نکلتی ہے تو وہ بہت دور تک جاتی ہے. تو اس لیے آپ کے پاس کوئی اگر ایسا مٹیریل ہے یا اگر آپ کو کوئی شکایت ہے، یا میں پھر یہ بتاتا جاؤں کہ کوئی بہت اچھا بہت احسن اقدام ہے ہماری حکومت کا یا ہمارے اداروں کا، تو اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں، اس کو ضرور بتائیں کہ یہ معاملہ یہاں پر ہے اور یہ بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں. ہم لوگ اس کو بھی دکھائیں. ہمیں خوشی ہوگی کہ اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر جب چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو وہ ہمارا فرض ہے ان کو بھی دکھانا، ان کو بتانا، ان کے حوالے سے معلومات شیئر کرنا. لیکن جہاں جہاں خرابیاں ہیں، جہاں جہاں پہ برائیاں ہیں، جہاں جہاں پر کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ان کو بھی ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. ہمیشہ کیا ہے، اب بھی کریں گے، اور جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، جب تک اس کے اندر بہتری نہیں آتی، ہم لوگ اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے.